ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم مہمانان گرامی، ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ اس مقدس سرزمین پر حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے ساتھ آج کا اجتماع منعقد ہے۔ کچھ وقت کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ مجھ سے قبل جگر گوشہ غزالی زمان زیدہ ماجدہ نے اپنے مخصوص پیرائے میں آپ سے گفتگو بھی کی اور نماز کا عہد بھی لیا ہے۔ اللہ اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو حضور کو دیا گیا وہ معجزہ معراج ہے۔ معجزہ ایسے خرق عادت امر کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے اور اس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو۔ اعلان نبوت کے بعد، ادعائے نبوت کے بعد نبی سے صادر ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر دور کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا۔ یہ عادت باری تعالیٰ شروع سے یوں جاری رہی۔ مثال کے طور پہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا تو یہ لوہے کی صنعت کا دور تھا۔ لوہے کو گرم کیا جاتا، پھر نرم کیا جاتا، پھر اس کی ظروف، زرہیں یا اور کچھ بنایا جاتا۔ تو جب لوہے کی صنعت عروج پر تھی تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، پھر اس کو جو شکل دینا چاہتے وہ شکل دے دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، یہ جادوگری کے فن کا زمانہ تھا۔ گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے معاوضے کے لیے فرعون نے جادوگر ہی بلائے تھے۔ تو جب جادو پورے باغپن پہ تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا دیا جو اس دور کے فخر کو توڑتا تھا۔ کبھی چھوٹا ہو جاتا، کبھی بڑا ہو جاتا، کبھی پتے جھاڑتے، کبھی بکریاں ہانکتے، کبھی ٹارچ بن جاتا، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے، اور ضرورت پڑتی تو اژدہا بن جاتا۔ منو ٹنوں پھینکی ہوئی رسیاں جو سانپ محسوس ہو رہی تھی ان کو نگل لیتا، سمٹتا تو پھر عصا کا عصا، نہ قد بڑھتا، نہ وزن بڑھتا، نہ حجم بڑھتا۔ کیونکہ دور تھا جادوگری کا تو جو معجزہ دیا گیا وہ جادو کے فخر کو توڑنے والا تھا۔ مصر کے کوچہ و بازار میں جب حسن کے کرشمے دل لوٹ رہے تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین لوگوں پر حملہ آور ہو رہا تھا تو اللہ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ حسن دے کے بھیجا، اور جب ان کے حسن کا چراغ جلا تو سارے دیے بجھ گئے، اور جنہیں ناز تھا وہ انگلیاں کاٹتے نظر آنے لگے۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ دیکھ لیجئے تو یہ طب یونانی کے عروج کا زمانہ تھا۔ حکیم بقراط، حکیم سقراط، حکیم افلاطون، حکیم جالینوس اور بڑے بڑے اطباء یونان نے اپنے فن کا لوہا منوایا تھا۔ ہر مرض کی تدبیر، تشخیص اور علاج معالجہ طب یونانی میں دریافت کر لیا گیا تھا۔
صرف 3 مرضوں کا علاج یونانی طب میں نہیں ہو سکا تھا. مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو طب کے دور میں بھیجا تو ان تینوں مرضوں کا علاج دے کے بھیجا. وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی، نابینا کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھتے روشنی اتر آتی، مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتے. آپ تمام انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں، اس دور کا ملاحظہ کر لیں، پھر نبی کو دیا گیا معجزہ دیکھ لیں، مطابقت کریں، آپ کو ایسے ملے گا. جس دور میں جس چیز کا عروج تھا اس دور کے نبی کو بھی اس کی مطابقت میں معجزہ دیا گیا. جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کا عروج تھا. شاعر، سخنور، بڑے بڑے ادیب پائے جا رہے تھے. تو جب سخنواری کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا کیا اور پھر انہیں چیلنج دیا کہ لاؤ اس کی مثل ایک سورت لا کے دکھاؤ. الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے لکھا ہے اگر قرآن کا مقابلہ لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی. آسان سا کام تھا، قرآن کا موازنہ کر لیتے، مقابلہ کر لیتے، چیلنج قبول کر لیتے. 3 آیات پر مشتمل ایک سورت لے آتے لیکن نہیں لا سکے. تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. کسی کے اندر ہمت ہی نہیں کہ قرآن کی مثال. تو یہ جب طے ہو گیا کہ ہر دور میں نبی کو دیا گیا معجزہ اس دور کی مطابقت میں تھا، اس دور کے فخر کو توڑنے والا تھا، تو میرے حضور تشریف لائے تو زبان و بیان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو قرآن دیا گیا. لیکن یہ بات بھی یاد رہے حضور کا دور مختصر دور نہیں تھا کہ 50-100 سال پہ مشتمل ہوتا. قیامت تک دور میرے حضور کا ہی ہے. اس لیے صرف ایک زبان و بیان کی عروج نہیں پانا تھا، مختلف ادوار میں مختلف چیزوں کا عروج ہونا تھا. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو معجزات بھی کہی دیے. 1200 معجزات تو اسناد کے ساتھ محدثین نے لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی معجزات ہیں. پھر ہر دور کے فخر کو دیکھ لیجئے اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے. ہر دور کے فخر کو حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا دکھائی دے گا. لیکن 2 دور حضور کے انتہائی اہم ہیں. جب تشریف لائے دوسرا قرب قیامت کا زمانہ. جب تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا. قرب قیامت میں سائنسی ارتقاء کی کہانیاں چھڑنی تھی. اپالو 11 کے ذریعے لوگوں نے چاند پہ جانے کی بات کرنی تھی، مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہونی تھی. دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھرے، وہاں ان کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال. جن رفعتوں تک وہ پہنچے وہاں کسی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرنے والے یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نقطوں اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال. ہر دور کے فخر کو معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، اور آپ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھ لیجئے جو آیت معراج ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. اس میں وہ 6 سوالوں کے جواب موجود ہیں جو سائنس کھڑے کرتی ہے. یہ آنا جانا، سیر، سفر، سیاحت، یہ ہمارا روزمرہ ہے، لیکن فنی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے حرکت. سائنس کہتی ہے حرکت ہوئی، ہم کہتے ہیں ہم گئے، ہم آئے، ہم نے سفر کیا، ہم اٹھے، ہم بیٹھے. لیکن سائنس کہتی ہے حرکت ہوئی، اور اس پر وہ سوال اٹھاتی ہے کہ حرکت خود بخود نہیں ہوتی، کسی نے دی تو حرکت ہوئی. محرک کون ہے؟ دوسرا سوال ہے متحرک کون ہے؟ حرکت کس کو ہوئی؟ زمان حرکت کیا ہے؟ کب ہوئی؟ مبدأ حرکت کیا ہے؟ کہاں سے ہوئی؟ منتہا حرکت کیا ہے؟ کہاں تک ہوئی؟
اور پھر چھٹا سوال ہے وجہ حرکت، حرکت ہوئی کیوں؟ تو یہ 6 سوال کھڑے کر دیے سائنس، اور آپ دیکھیے اس ایک آیت میں 6 سوالوں کے جواب موجود۔ محرک کون ہے؟ سبحان الذی اسری، متحرک کون ہے؟ بعبدہ۔ زمان حرکت کیا ہے؟ لیلاً۔ مبدأ حرکت کیا ہے؟ من المسجد الحرام۔ منتہا حرکت کیا ہے؟ الی المسجد الاقصی۔ اور زمانے اور وجہ حرکت کیا ہے؟ لنریہ من آیات۔ اور پھر ہمارے فلسفے کی کتابوں میں عالی مرتبۃ علماء موجود ہیں، حرکت کی تقسیم کی گئی ہے، حرکت بالذات ہوتی ہے، حرکت بالعرض ہوتی ہے۔ میں وہاں سے چل کے یہاں تک پہنچا ہوں تو میں اپنی ذاتی رفتار سے نہیں آیا، میں گاڑی پہ آیا ہوں تو 7-8 گھنٹے میں یہاں پہنچا، لیکن اگر میں ذاتی رفتار سے آتا تو ابھی میں مرید کے کاموں کی بھی کراس نہ کیا ہوتا، یا لاہور تک بڑی مشکل سے تیزی سے چلا ہوتا تو پہنچا ہوتا، لیکن میں خود حرکت میں نہیں تھا، گاڑی حرکت میں تھی تو میں اس کے اوپر بیٹھا تھا، تو میری حرکت بالعرض تھی اور گاڑی کی حرکت بالذات تھی، تو وہ میرے سے زیادہ سریع رفتار تھی، اور اس نے مجھے اتنے وقت میں، اتنے لمحات میں آپ تک پہنچا دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تو یہ حضور کی حرکت بالذات تھی یا بالعرض تھی؟ علماء نے کہا کہ اس کے 5 مراحل حرکت بالعرض کے ہیں اور 1 مرحلہ حرکت بالذات کا ہے، اور میری حرکت ذاتیہ بطیء ہے اور حرکت عرضیہ جو ہے وہ سری ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی حرکت ہے وہ سری ہے، اور جو عرضی حرکات ہیں 5 حرکات وہ جو ہیں وہ بطیء ہیں، لیکن ان بطیء حرکات کا عالم ذرا دیکھیے۔ پہلا مرحلہ حضور کا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، یہ براق پہ حضور کا سفر تھا، اور وہ کتنا سریع و رفتار تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے 5.5 فٹ 6 فٹ کے وجود میں 2 آنکھیں نور ہیں، اور وہ بھی ساری نور نہیں ہیں، اس میں 2 سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے نور نہیں ہیں، ان میں 2 مہین سے نقطے ہیں، ان میں روشنی ہے، اور کتنی روشنی ہے کہ میں نظر اٹھاؤں تو دوسرے آسمان کے، تیسرے آسمان کے ستارے دیکھ لیتا ہوں۔ 5.5 فٹ 6 فٹ کے وجود میں 2 باریک سے نقطے ہیں، اور وہ نور اتنا ہے کہ آسمان کے ستارے دیکھنے ممکن ہیں۔ جو پاؤں کے کھروں سے سر کی چوٹی تک نور تھا، اس براق کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، اور جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اس نے تو پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو مسجد اقصیٰ میں جا پڑا ہوگا، اور حضور اس پر سوار۔ یہ آپ کا سواری بردار جہاز 800-900 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے۔ کسی میں ہمت ہے کہ اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ سکے؟ پڑخت چھڑ جائیں گے، ہوا کی مزاحمت گوارا نہ ہو، آگ لگ جائے گی۔ جو 800 کلومیٹر 900 کلومیٹر 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے، اس کی ننگی پشت پہ کوئی بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا تھا، اس براق کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ پھر اتنی سرعت کے ساتھ کوئی جا رہا ہو تو راستے میں کوئی ملے تو بندہ پہچان نہیں پاتا۔ بعد میں شکوہ، جناب آپ گزرے تھے تو مجھے دیکھا ہی آپ نے؟ کہا ہاں میں جلدی میں تھا۔ جب بندہ تیزی میں ہو، سرعت میں ہو، تو قریبی عزیز بھی راستے میں کھڑا ہو تو بندہ پہچان نہیں پاتا کہ میں اتنی تیزی میں تھا کہ میں پہچان نہیں پایا۔ اب اتنی سرعت کے ساتھ میرے حضور گئے، لیکن معرفت کا عالم کیا ہے؟ مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ حضور کی معرفت کا عالم۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے، تو جب وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں بھی کھڑے تھے۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے پہنچ گئے۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا و مولا سے زیادہ سریع و رفتار ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ تو نبوت کی طاقت سے گئے، اور حضور تو اپنی رفتار سے گئے ہی نہیں، حضور تو براق کی طاقت سے گئے،
اور براق بہت سری ہوگا لیکن نبوت سے آگے نہیں ہے، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ تو یہ ایک پہلا مرحلہ تھا حضور کا جو مکمل ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور براق پہ گئے۔ اب اس کے بعد پھر حضور دوسرا مرحلہ حضور کے سیر بالعرض کا شروع ہوا۔ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی ایک سیڑھی تھی جس پہ حضور تشریف لے گئے، اور عالی مرتبہ علماء سے پوچھئے، معراج اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، اور یہ زینہ عروج اوپر چڑھنے کے ذریعے کو ہی کہتے ہیں، تو وہ ایک نورانی سیڑھی تھی جس پر حضور تشریف لے گئے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا، اور یہ پہلے مرحلے سے زیادہ سریع تھا۔ ایک نوری لفٹ تھی، ایک سیڑھی تھی جس پہ حضور تشریف لے گئے۔ اب دو مرحلے مکمل ہوئے۔ اب پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ تشریف فرما ہوتے رہے، انہیں یہ اعزاز بخشا، اور یہ پہلے دو مراحل سے زیادہ سری و رفتار مرحلہ تھا۔ پھر وہاں سے سدرہ تک 7ویں آسمان سے حضور جبریل امین کے پروں پہ گئے، اور یہ مرحلہ پہلے مراحل سے زیادہ سری و رفتار تھا۔ اور پھر سدرہ پہ جا کے جبریل امین نے کہا، لو دنوت خطوۃ لا ترکت، اگر میں ایک بال آگے بڑھوں تو چل کے راہ مجھے اگر سرائکی آتی ہوتی تو پھر تو کمال ہوتا، لیکن پنجابی کا یہاں ایک شعر ہے کہ نور بشر دا جھگڑا چلیا تے سدرہ تے جا کے گل مک گئی۔ اور میں کہتا ہوں سدرہ تو بہت دور کی بات ہے، ام ہانی کے گھر میں فیصلہ ہو گیا۔ بشر تے چادر تان کے ستا، نور چومے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ تو جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں، اللہ اکبر، نوریوں کا سردار حضور کے قدم چوم رہے ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، کسی نے تصور میں جبریل سے پوچھا کہ تو حضور کے قدم چومے، تلوے چومے، کو لطف آیا؟ تو جبریل نے زبان حال سے کہا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں۔ تو جبریل نے کہا، حضور آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو پھر ایک سبز نوری تخت آیا جس پہ حضور جلوہ فراز ہوئے، اور اس کا عربی نام ہے رف رف، اس پہ حضور سوار ہوئے، اور پھر حضور کو جہاں تک خدا نے چاہا وہ رف رف نوری تخت لے گیا۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں اسلوب دیکھیے، رف رف تیرا فر فر گیا، اس کو کہتے ہیں صنعت تقلیب لفظی، لفظ کا بدل۔ خواجہ میر درد نے کہا تھا، میں ہوں لفظ درد، جس پہلو سے دیکھو درد ہوں، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد، درد مٹتا ہی نہیں ہے۔ میں ہوں لفظ درد، جس پہلو سے دیکھو درد۔ تو اب رف رف کو جب تقلیب لفظی کرو، الٹا پڑھو تو فر فر بنتا ہے، تو یہ سند تقلیب استعمال کیا، رف رف تیرا فر فر گیا، تا ہفتمی گوہر گیا۔ اور اعلیٰ حضرت کی روح سے فیض لے کے کہہ رہا ہوں، ایک وقت آیا کہ رف رف کی بھی بس بس ہو گیا۔ یہ 5 مرحلے مکمل ہو، اب حضور رک گئے۔ یہ سیر بالعرض تھی، حضور اپنی رفتار سے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، براق پہ گئے، نور کی سیڑھی پہ گئے، فرشتوں کے پروں پہ گئے، جبریل کے پروں پہ گئے، رف رف پہ گئے۔ یہ 5 مراحل تھے۔ اب حضور رک گئے، آواز آئی، ادنو منی یا احمد، پیارے آگے بڑھیے۔ تو حضور فرماتے، میں نے ایک قدم اٹھایا، ڈرتے جھجکتے، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، عبد تھے مالک کے حضور پیش ہو رہے تھے، ایک قدم اٹھا۔ اب دیکھیے حضور کی رفتار۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، کیونکہ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کرواتے ہیں، میں ساری خود ہی کیا کرتا ہوں، لیکن معراج ایسا عنوان ہے کہ جس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے بھی سبحان اللہ کہا۔ تو میرا یہ تقاضا نہیں کہ آپ زور سے کہیں، چاہے آپ کے آنسو سبحان اللہ کہیں، چاہے آپ کے دل کی دھڑکنیں سبحان اللہ کہیں، چاہے آپ کے ہونٹ ہلے تو سبحان اللہ کہیں، اور چاہے آپ کی آنکھیں سبحان اللہ کہیں، بہرحال آپ کا رواں رواں اللہ کی تقدیس بولے۔ اور ذرا دیکھیے حضور کی رفتار کا عالم، دل سبحان اللہ اور روح رقص کرے گی کہ یہ میرے رسول کی پرواز کا عالم ہے۔ حضور نے ایک قدم اٹھایا، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک براق پہ، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ، پہلے 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل کے پروں پہ، اور وہاں سے جہاں تک خدا نے چاہا رف رف
نوری تخت پہ ان 5 مراحل میں ٹوٹل جتنا فاصلہ طے ہوا تھا، حضور کا ایک قدم اٹھا تو اتنا فاصلہ طے ہو گیا۔ یہ ہے میرے حضور کی رفتار کا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا کما، ایک قدم اٹھا تو اتنا 5 مراحل کے برابر ایک قدم میں فاصلہ طے ہوا۔ الیواقیت والجواہر اٹھائیے، اللہ اکبر، پھر حضور رک گئے، پھر آواز آئی ادن منی یا احمد، پیارے اور نیڑے آ جا، اور قریب آ جا، اللہ اکبر۔ تو دوسرا قدم حضور نے اٹھایا۔ 5 مراحل میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوا۔ 5 قدم اور 5 قدموں کے برابر 5 مراحل اور 5 مراحل کے برابر ایک قدم، 6 مراحل ہو گئے۔ ان 6 مراحل میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا، دوسرے قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوا۔ پھر آواز آئی، آگے بڑھی، حضور نے قدم اٹھایا۔ قدم اٹھتے تو پچھلا قدموں سمیت جتنا فاصلہ طے ہوتا، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا، اور یہ آواز مسلسل آتی رہی، 70,000 مرتبہ آئی۔ بڑھ اے محمد، اعلیٰ حضرت کو سنیے، بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے۔ 70,000 قدم اٹھائے، پھر کہاں تک پہنچے؟ اللہ اکبر، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ کمان جو ہوتی ہے، تو جب 2 کمانیں آپس میں ملیں تو یہ دائرہ بنتا ہے نا، نصف دائرے کی کمان ہوتی ہے۔ تو ریاضی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں نا، خط ہے، مثلث ہے، مربع ہے، مستطیل ہے، دائرہ ہے، یہ ساری شکلیں ریاضی کی ہیں۔ خط کیا ہوتا ہے؟ الف بے، 2 نقطوں کو جوڑتے خط بن جاتا ہے۔ الف سے شروع ہوا، بے پہ ختم ہو گیا، ابتدا کا بھی پتہ، انتہا کا بھی پتہ ہے۔ مثلث کیا؟ الف بے جیم، الف سے شروع ہوا خط، بے پہ ختم، بے سے شروع ہونے والا، جیم پہ ختم، جیم سے شروع ہونے والا، پھر الف پہ ختم۔ اس طرح مستطیل اور مربع ہے، اس کے 4 اضلاع ہوتے ہیں۔ لیکن انہی شکلوں میں ایک شکل ریاضی کی ہے، دائرہ۔ جب دائرہ بن جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا تھا، یہ بھی پتہ نہیں چلتا ختم کہاں ہو رہا ہے شکل یہ بھی ریاضی کی، لیکن اس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر نقطے اگر کوئی لگائے گا تو وہ جھوٹے ہوں گے۔ خط پہ نقطے ہوتے ہیں، مثلث پہ نقطے ہوتے ہیں، مربع پہ نقطے ہوتے ہیں، مستطیل پہ نقطے ہوتے ہیں، مخمس پہ نقطے ہوتے ہیں، لیکن دائرے پہ نقطے نہیں ہوتے۔ دائرے کا پتہ ہی نہیں چلتا شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب 2 کمانیں جڑی، اب بن گیا دائرہ، اور تم اب بھی میرے نبی کی حدیں تلاش کر رہے ہو۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط عربی میں دائرے کو کہتے ہیں۔ محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا اگر آپ کی توجہ ہو، اتنی سرعت سے میرے حضور کا جانا، پلٹ کے بھی آنا، اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا ہے، یہ میرے رسول کی سیر ہے۔ اور کیا سمجھو گے میرے رسول کو؟ جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اس کا سفر کیسے کرے؟ اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں سیر اور سفر کا فرق۔ سیر تمہل کے ساتھ ہوتی ہے، آہستگی کے ساتھ ہوتی ہے، ہر نظارے پہ رکا جاتا ہے، ہر منظر کو دیکھا جاتا ہے، لیکن سفر میں نظر ہدف پہ ہوتی ہے اور بھاگم بھاگ ہوتی ہے۔ یہ اتنی سرعت سے گئے اور پلٹ بھی آئے، اور وقت اتنا لگا کہ کنڈی میں بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا یہ میرے نبی کی سیر ہے۔ اور تم برتائے حیرت میں مبتلا ہو، کیسے ہو گیا؟ کہا کیا سمجھو گے میرے رسول کو، جس کی سیر سمجھ میں نہیں آتی، اس کا سفر کیسے سمجھو گے؟ اور آج ہم کہتے ہیں جب مشکل میں امتی ہو، پکارے نبی مدد کو پہنچ